بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کسی چھوٹے موٹے سفر پہ جائیں تو گاڑی کو بالکل اچھا ہونا چاہیے، اس کا سسٹم اور انجن بالکل ٹھیک ورک کرے تو آپ منزل پہ پہنچتے ہیں اطمینان سے، سکون سے، ڈرے بنا، خوفزدہ ہوئے بنا. اسی طور پہ جو زندگی کی گاڑی ہے، جب اس کا انجن خراب ہوتا ہے، جب اس کے اندر مختلف پرزے کام نہیں کرتے تو پھر جو دقت ہوتی ہے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، پرفارمنس خراب ہوتی ہے، ریپیوٹ خراب ہوتی ہے. دسیوں چیزیں ہیں. پاکستان کے وہ لڑکے جو بیرون ملک ہیں، شادی کے فوراً بعد چلے گئے یا شادی کے کچھ برس کے بعد گئے یا پہلے سے وہاں تھے اور بیویاں اپنی ماں باپ کے پاس چھوڑ گئے، ان کی طرف سے اتنے مسلسل اور اتنے زیادہ سوال آتے ہیں کہ لائک یہ اسلم صاحب کہتے ہیں کہ میں ابراڈ ہوں، شادی کو 2 سال ہو گئے، مجھے سوائے پریشانی کی اور کچھ نہیں ملا، میری ماں اور بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے، ماں کہتی ہے اس کو طلاق دو، میں کیا کروں. اسلم میاں 2 باتیں یاد رکھیے گا. ماں کے کہنے پہ طلاق دیں گے تو آپ کی اگلی شادی سے پہلے بد دعاؤں کا پورا ڈھیر ہے جو آپ کو ملے گا پچھلی بیوی کی طرف سے. اس نے کوئی غلطی نہیں کی، نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ اس نے آپ سے بے وفائی کی. ماں کو پسند نہیں آئی. اس کا حل تھا، جب ماں لے کے آئی تھی تو ماں سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اماں اپنے پاس اس کو رکھنا ہے تو پھر مجھ تک شکایت نہ آئے. آپ پھر بڑی بن کے، اس کی ماں بن کے اس کو سنبھالیں، وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی، آپ کی اطاعت بھی کرے گی. لیکن اگر روز مجھے آپ نے شکایت کرنی ہوئی وہاں، تو پھر اس تعلق سے، شادی سے میں ویسے اچھا ہوں اور یہ مجھ سے نہیں ہوگا، بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بیوی کو آپ نے نہیں سمجھایا کہ اللہ کی بندی تم میری غیر موجودگی میں، جن لڑکوں کو اور مردوں کو یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، صرف ان کو نہیں ہے، ان کے گھر والوں کو بھی ہے، ان کی بیویوں کو بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک لڑائی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی میں اتنے سارے، یعنی 3 کم سے کم فریق ہو جاتے ہیں. 6 حل ہیں جو ہم نے مختلف خاندانوں میں آزمائے ہیں، یعنی یہ ٹیسٹڈ ہیں، آزمائش شرط ہے. ممکن ہے آپ کے لیے پہلا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹ ورکس، اور ممکن ہے آپ کو دوسرا سوٹ کرے، ممکن ہے تیسرا سوٹ کرے. سو یہ آپشنز ہیں، جیسے کہتے ہیں اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. اسی طور پہ آپ کے لیے حل کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. صرف ماں کی بات سن کر بیوی کو ڈیورس دینے کی غلطی اور نادانی کبھی مت کیجیے. اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا، یہ لوگوں کی بری بری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. اوکے. اچھا، جو پہلا حل ہے وہ یہ کہ ساس کو، یعنی اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جائیے وہاں. اور وہاں آپ تو دفتر میں ہوں گے، سارا دن ماں اکیلی گھر میں ہوگی، صفائیاں بھی کرے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، سارے کام چاہے مہینے کے لیے لے جائیں تو جو سارے کام کرے گی، جب ہمارے پاس نعمت نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. ابھی یہ تو بہو ہے، جن گھروں میں کام کرنے والی میڈس چھٹی پہ چلی جائیں، لمبا چلی جائیں، چھوڑ کے چلی جائیں، لگ پتہ جاتا ہے. ہم عام طور پہ ان نعمتوں کی موجودگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. دوسرا حل ہے کہ اگر ماں نہیں آنا چاہتی تو بیوی کو اپنے پاس لے آئیے. شروع میں عارضی لائیے، پھر مستقل لے آئیے. چونکہ اسی لڑکی نے ساری عمر، آخری سانس تک، ماں آخری سانس تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ بیوی آپ کی آخری سانس تک ہوگی، اور اسی سے آپ کی نسل ہے، اسی سے آپ کی خوشی، اسی سے آپ کا خاندان. تیسری، بیوی کا پورشن الگ کر دیں، اسے اوپر پورشن بنا دیجئے. ایک کیا پورشن میں چاہیے، کیا ایک بیڈ روم چاہیے اچھا سا، ساتھ اٹیچ باتھ چاہیے، ساتھ ایک چھوٹا سا کچن چاہیے. کچن نہ ہو تو برآمدہ بھی بن جائے تو کام چل جائے گا. اور سٹور وغیرہ نیچے رہنے دیں، وہ اوپر ایک اچھا سا، جیسے پرانے گاؤں میں لوگ اپنے گھروں کے باہر برآمدہ لمبا بنا دیتے تھے، تو اس میں بہت سارے کام ہو جائے. بچوں کو لے کے اس میں بیٹھنا ہو، کھانا پکانا ہو، پڑھنا ہو، سارے کام ہو جاتے ہیں. اوکے. دونوں کا راشن، گروسری، یہ الگ الگ کر دیں. بیوی کو ماں سے پیسے نہ مانگنے پڑے. جب بھی مانگے گی ماں اس کی بے عزت
اس کو برے برے لفظ بھی کہے گی. یہ ہماری عورتیں باز نہیں آتی. تو آپ کو یہ نادانی کرنی نہیں چاہیے. جب وہ ہے گھر میں تو لائک گھر میں بہن ہے تو اس کو پیسے الگ سے دیتے ہیں, گھر میں ماں ہے تو اس کو پیسے اب دیتے ہو. کبھی کبھی ابوں کو بھی پیسے دینے چاہیے. اسی طور پہ اپنی بیوی کو گروسری کے, راشن کے, اس کی پاکٹ منی کے پیسے, اچھے ہینڈسم پیسے اس کو دیں تاکہ وہ آسانی سے اسے نہ مانگنے پڑے. عورتوں کو آپ کبھی جو اعتراض کرتے ہو نا صرف پیسے کر دیں کیا ہیں, 100 لینا دینا ہوتا ہے. اس کے اپنے گھر سے کوئی بہن بھائی آ جائیں, ان کے بچے آ جائیں, تو کیا وہ فقیر بن کے ماں سے مانگے گی, آپ کی ماں سے, کہ مجھے پیسے دینے, بچوں کو 1000 روپیہ دینا ہے؟ تو کیوں نہ دے, اس کا گھر ہے وہ. اگر اس کا میاں فقرا ہے, ساس فقری ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ لین دین تو ہوگا. لین دین جو ہے یہ زندگی کی اور آپ کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ پھر بھی بات نہیں بنتی تو بیوی کو اس کے اماں ابا کے گھر کے قریب کو گھر لے دے, چھوٹا سا گھر. اگر سادے کا بچہ بھی ہے تو ویل اینڈ گڈ, وہاں اسے کوئی میڈ رکھوا دیجئے. اگر ماں باپ کے قریب ہے تو ذرا اس کی آسانی ہو جائے گی, پروٹیکشن بھی. ماں کے قریب نہ پھر رکھوائیے گا, پھر ماں باپ کے قریب رکھوائیے گا, اس کے ماں باپ کے قریب. اور جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ راضی ہوں تو لڑکی کو اس کے ماں باپ کے پاس خود ریکویسٹ کر کے, یعنی ایسا ہو جیسے آپ اوبلائج ہو رہے ہیں, اس کو سزا کے طور پہ نہیں بھیجنا. اس کی اماں سے کہیں, ابا سے کہیں, احسان مند ہو کے کہ وہاں ان کی بات بن نہیں رہی, تو جب تک میں آتا ہوں تو تب تک اس کو اپنے پاس رکھیے. ہاں کبھی کبھی اگر جو جا کے چکر لگایا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر چکر کے بعد پھر شکایت آنی ہے اور پھر فساد برپا ہونا ہے تو پھر چکر بھی نہ لگائے. نکاح اس کا آپ سے ہوا ہے, آپ آن بورڈ ہونے چاہیے, آپ رابطے میں ہونے چاہیے. جن ماؤں نے ان بہوؤں کو بیٹیاں سمجھا ہوتا ہے وہ بہت سکھی رہتی ہیں. بیٹے دور بھی ہوں, 12 سال بعد بھی آتا ہو تو ان کے بچے ہوتے جائیں گے اور اس گھر میں رونق بھی رہے گی, ماں بھی خوش. اور کرنا کیا ہے, ماں کو اس کو تھوڑا سا پیار دینا ہے, اتنی ساری عزت دینی ہے, چھوٹے موٹے فیصلوں میں اسے مشورہ کرنا ہے. کریں اپنی مرضی, مشورہ تو کر لو بابا. تو جب آپ اسے ایلین بنا دے تو وہ سرونٹ تو نہیں ہے, نوکرانی بھی نہیں ہے, پورا وجود ہے. اور وجود بھی جو آپ کے بیٹے کو پسند ہے, آپ نے خود پسند کیا, لے کے آئے, تو اب اس کو یوں ڈس اون کر کے, ڈس گریس کر کے, خود اپنے آپ کو اس کے بعد جب وہ چلی جائے ناراض ہو کے تو کس کو آپ وضاحتیں کرتے پھرو گے بطور ساس. تو بہتر ہے بندہ پہلے چیزوں کو ہینڈل کر لے. میرا رب ان خواتین کو, بڑی عمر کی خواتین کو خاص طور پہ ہدایت دے, اور یہ جو چھوٹی عمر کی ہیں بہویں, ان کی زبان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے. یعنی ان 32 دانتوں کے بیچ میں یہ جو اسکاچ ٹیپ ہے اس کو ذرا خوبصورت سی بنا کے, اس کے ہونٹ بنا کے اس کو ایک ڈیزائن کرنا چاہیے مارکیٹ میں, تاکہ یہ عورتیں وہ لگا لیا کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.